اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چراغ ہدایت ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے ان ایام کی خاص پیشکش۔ اولاً سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر دلی تبریک و تہنیت پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، خدایا سیرت پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام پر چلنے کی ہمیں توفیق کرم فرما۔ آج تذکرہ کرنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جس تعلیمی نظام کی بنا ڈالی ہے امام صادق نے، جس کے سبب ہمارا مکتب، ہمارا مذہب جعفری کہلایا۔ دیکھنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کے جو امتیازات تھے وہ کیا تھے۔ میں علم کے سلسلے میں امام صادق کا ایک فرمان پیش کروں۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور علم کی زکوٰۃ علم کی اہلیت رکھنے والے کو تعلیم دینا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترویج علم کے لیے ہر پل کوشاں رہنے والی ذات، سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب ان ایام کی مناسبت سے، اور چاہوں گا کہ ہمارے معزز ناظرین کی خدمت میں اپنے الفاظ میں تبریک و تہنیت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام برادران اسلام، عالم انسانیت اور بالخصوص رہروان راہ امام صادق علیہ السلام جو فقہ جعفری یا مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے، اس پر چلنے والوں کی خدمت میں اس امام کی تشریف آوری کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کو سارے ائمہ میں شاید سب سے زیادہ موقع ملا دین پہنچانے کا، اور تعلیمی نظام بنا کے انسانیت کے حوالے کر گئے، جس پر آج بھی ہمارے حوزات علمیہ چل کے علوم آل محمد کو نشر کر رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس امام کی ولادت کی برکتوں سے ہمیں نوازے، اور آج ہی کا دن چونکہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے، 17 ربیع الاول۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کی رحمت کے دائرے میں ہمیشہ شامل رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، میں گزارش کروں گا آخر پروگرام تک ضرور ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ خود چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، من جلس مجلسا یحیی فیہ العلم لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ایسی بزم میں شریک ہونے والوں کا دل اس دن حیات حاصل کرے گا جہاں علم کو حیات عطا کی جاتی ہو، جہاں علمی گفتگو ہوتی ہو۔ جب تمام بشریت کے قلوب مردہ ہوں گے، بزم امام صادق میں شریک ہونے والے کا دل زندہ ہوگا۔ علمی گفتگو ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں معمولاً فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور بعض افراد تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ کوئی نصاب تعلیم نہیں ہے، جو جی ہاں، سنا میں نے۔ جی ہاں، اوزات کے جو اپنے کو آدمی پروفیسر اور دانشور کہہ لے، پھر جو دعویٰ چاہے کر دے، دلیل کی ضرورت نہیں۔ دلیل کی ضرورت نہیں، ایسا ہی کلپ بھی دیکھی اور بہت سارے بیانات آتے رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، جہاں 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی ہے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود ہیں، اور انہوں نے خود فخر بھی کیا ہے امام کی شاگردی پر، اور بہت سارے بزرگان اہل سنت اور پھر امام کے جو برجستہ شاگرد اور اصحاب ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں امام صادق کی اس یونیورسٹی کے، جہاں مختلف علوم کی تعلیم کا بندوبست کیا تھا امام نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جیسے حقیر انسان کے لیے اس عظیم نظام کا تعارف کرانا اور اس کی خصوصیات پیش کرنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن برجستہ جو باتیں دماغ میں آ رہی ہوں میں کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل اوپن یونیورسٹی ہے، جو صرف اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے نجف اور قم کے نظام میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اوپن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جی چاہے آئے پڑھے، کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کس ملک کا ہو، کس مسلک کا ہو، کس مذہب کا ہو، کس زبان سے ہو، اس لیے کہ یہاں ان کے یہاں
زبان بھی مسئلہ نہیں ہے، جس زبان کا ہوگا اسی زبان میں استاد موجود ہے، اور مسلک اور مذہب اور دین بھی مسئلہ نہیں، یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، ملحد بھی آئے اور آئے ہیں اور وہ سدھر کے واپس بھی گئے ہیں۔ تو پہلی خوبی اور ساری خوبیوں پہ میرے خیال سے شامل ہے اوپن یونیورسٹی ہونا، اس لحاظ سے کہ جو چاہے پڑھے، جو پڑھنا چاہے آئے پڑھے، اور جس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہے اس کو پڑھے۔ تمام علوم جو اس وقت انسان جن تک پہنچ چکا تھا وہ علوم وہاں پڑھائے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان علوم کی بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی جو ابھی انسانوں تک نہیں پہنچے، جس میں مشہور ترین نام جناب جابر ابن حیان کا آتا ہے کیمسٹری کے سلسلے میں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ صورتحال رکھی تھی، اور یہ وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے ہمارے امام کی، کہ ہر آپ کی وفات کے بعد جو نسلیں آگے بڑھی مسلمانوں کی علمی نسلیں، ان میں ہر نسل آئی، ان میں سے بعض وہ تھے جو حقیقی علم والے تھے اور بعض مصنوعی علم یا عرفان یا عمل والے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو امام سے ہی منسوب کیا، اس لیے کہ ان کو اپنے وجود کو ایک طرح کی عوامی قبولیت دلوانا تھی، اس لیے وہ بھی اپنا استاد، آخری استاد امام ہی کو پیش کرتے تھے، جیسے متصوفہ، جبکہ تصوف کا کوئی رشتہ اسلام سے اور اسلام سے بھی نہیں ہے، مذہب جعفری میں وہی ہے جو اسلام میں ہے، چونکہ تصوف پر زیادہ زور دیا ہے اہل بیت سے ناوابستہ مسلمانوں نے، اور وہ بھوک تھی اندر سے کہ چاہیے ایک وجود ایسا جو اللہ سے ہم کو جوڑ دے لے جا کے، اور جس کا اللہ سے رابطہ ہو۔ تو چونکہ ان تک نہیں پہنچے، اہل بیت علیہ السلام تک نہیں پہنچے، بغض نے نہیں پہنچنے دیا، کینے نے نہیں پہنچنے دیا، حکومت نے نہیں پہنچنے دیا، دنیا پرستی نے نہیں پہنچنے دیا، ان تک نہیں پہنچے، تو وہ بھوک تو اندر سے موجود ہے، جیسے انسان کی فطرت میں توحید ہے، خدا پرستی ہے، لیکن اگر وہ خدا تک نہیں پہنچے گا تو پھر وہ بت پرستی پہ آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے چونکہ ان شخصیات پر یا نہیں پہنچے تھے یا لالچ نے نہیں پہنچنے دیا، حکومت نے اتنے پیسے دے دیے کہ مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ایسے متصوفہ بھی گزرے ہیں جو ائمہ تارین کے مقابلے میں آتے رہے ہیں، شاگرد وہ بھی امام صادق کا کہتے تھے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دوسری خوبی یہ ہے کہ جو ان کے مخالف نظریات کو پیش کر رہا تھا وہ بھی استاد انہی کو اپنا بتاتا تھا۔ جی، اور بھی چیزیں ہوں گی جو غور کی جائے، نکلیں گے بردستہ۔ مختلف علوم تھے، سارے علوم تھے، اوپن تھا، دینی اور دنیاوی علوم دونوں تھے اس میں۔ اور جو آج کی ایک اہم کارنامہ یہ انجام دیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ مختلف علوم کے لیے مختلف افراد کی تربیت کی تھی۔ ایک گزارش میں کروں گا، چونکہ آپ خود ایک دینی اور ایشیا کے منفرد ادارے تنظیم مکاتب کے سربراہ بھی ہیں، آپ کے پاس تدریس کا بھی ایک سلسلہ رہا ہے، اور ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ رہنمائی کریں گے۔ ہمارے یہاں معمولاً دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ مختلف، ایک ہی استاد مختلف سبجیکٹس کی تدریس کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کے مثبت اور منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ جبکہ امام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر سبجیکٹ کا ایک الگ استاد معین کیا تھا امام نے، جسے ایکسپرٹس کہا جائے، وہ الگ سے بنائے تھے۔ لیکن میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہر علم کی ابتدائی منزل سے اختتامی منزل ہوتی ہے۔ ابتدائی منزل میں تقریباً تمام علوم سے دھیرے دھیرے بچے کو واقف بنایا جاتا ہے، پھر جتنا جتنا وہ آگے بڑھتا ہے اس کی فیلڈ کو کم سمیٹا جاتا ہے، تمام علوم چھٹتے جاتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ کس علم میں آگے جائے، دیکھا جانا چاہیے۔ جی ہاں، ہم تو پہلے ہی طے کر لیتے ہیں اسے ڈاکٹر بنائیں گے، حالانکہ وہ ڈاکٹر فیل ہو جائے گا، اور اگر وہ مثلاً آرٹسٹ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یا اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ تو نظام تعلیم میں ہر جگہ ایکسپرٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے، بالکل ابتدائی درجات میں اس صلاحیت کے اساتذہ بکثرت موجود ہوتے ہیں جو ان ابتدائی مرحلوں میں ہر علم کے بقدر ضرورت ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے، جیسے اس وقت دنیاوی نظام میں ڈگری لیول جب آتا ہے، ایسے تو دنیاوی نظام میں تو سبجیکٹ کے حساب سے ٹیچرز رکھے جاتے ہیں کافی پہلے سے، کہ انگلش کی ٹیچر ہیں، یہ میتھس کی ہیں، یہ سائنس کی ہیں میڈم، چوتھے پانچویں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے دینی علوم میں بھی ضرورت اسی کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ
ایک موضوع کا ایک استاد ہو اور وہ زندگی بھر وہی موضوع پڑھائے تاکہ اس کی صلاحیتیں بڑھتی رہیں۔ یہ شاید جو ایک استاد مختلف علوم پڑھاتا ہے اس کی وجہ افراد کی کمی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ہندوستان میں جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اساتذہ کی کمی رہی ہے۔ اب الحمدللہ وہ کمی کافی حد تک پوری ہو رہی ہے، اور حوزہ علمیہ قم نے اس کمی کو کافی حد تک پوری کیا۔ آپ جیسے افاضل، میرا جیسا حقیر بھی وہیں سے نکلا ہے، مگر ذرا وہ ماڈرن ہونے سے پہلے کا ہے، میرا وجود خالص حوزے کے دور کا ہے۔ تو وہ اوپن یونیورسٹی اس وقت وہی تھی جو امام صادق علیہ السلام نے باہر کی تھی کہ آپ کو کیا پڑھنا خود طے کریں گے، اس سبجیکٹ میں کہاں کس لیول پڑھنا خود طے کریں گے، وہ آپ کو کس استاد سے پڑھنا ہے خود طے کریں گے۔ یہ جو ماحول تھا اوپن یونیورسٹی والا وہ حوزہ علمیہ میں آج بھی برقرار ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو حوزہ علمیہ اس ماحول کو ماڈرن بنانے کے اس میں کھوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں اس سے اختلاف یہاں سے بھی ظاہر کر رہا ہوں تاکہ میری آواز وہاں تک پہنچ جائے جو ہمارے حوزے کو محدود کر کے کہ اسی استاد سے پڑھنا پڑے گا، یہی سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا، یہی کتاب پڑھنا پڑے گی، یہ نہ ہو جو اس وقت ہمارے مدارس میں بھی ہیں۔ ابھی میں نے معاف کریں گے بات کہنے کی جگہ تو نہیں، لیکن بہرحال کہہ دیتا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ جب ہم ہر بچے کو اس کے گھر جا کے نہیں پڑھا سکتے، اس کے گاؤں میں ہم 50,000 بچوں کو تنظیم میں پڑھا رہے ہیں، 3 کروڑ کی آبادی بھی اگر ہماری ہے تو 50 لاکھ بچے تو ہوں گے، 50,000 کو ہم پڑھا رہے ہیں پورے دوسری طریقوں سے جو چھوٹے ادارے اور افراد ہیں۔ وہ میں اردو زبان افراد کی ضرورت ہے، اس لیے بات میں امام کے نام پہ اس وقت کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ گھروں میں قرآن پڑھنے کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، دین نہیں سکھایا جاتا، قرآن ختم کرایا جاتا ہے، ختم ہو بھی جاتا ہے، اور خوشی بھی منائی جاتی ہے پھر۔ ہاں ختم ہو گیا آج۔ دینیات نہیں پڑھائی جاتی، جبکہ دینیات پڑھے بغیر قرآن پڑھ کے بھی آدمی گنہگار ہوگا، بغیر وضو کے چھوئے قرآن کو۔ اور ہماری زبان اردو ہے، وہ کلچر چھنتا ہے، جب زبان چھنتی تو ہم تنظیم المکاتب اردو بھی پڑھا رہا ہے، دینیات بھی، قرآن مجید بھی، لیکن ہم 50,000 بچوں کو پڑھا کے خوش نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 50 لاکھ بچوں میں صرف 50,000 کو تنظیم پڑھا رہا ہے تو 50,000 کو اور لوگ پڑھا رہے ہوں، 1 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، 49 لاکھ تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ گاؤں تک تو ہم نے پہنچایا، اگر بچہ وہاں نہیں آ رہا ہے تو اب اس کے ڈرائنگ روم تک، اس کے بیڈ روم تک، اس کے فیملی روم تک، اس کے کچن تک پہنچا دو۔ اماں کچن بیٹھی ہو تو آن لائن وہیں بیٹھ کے پڑھوا دیں، اماں ڈرائنگ روم میں کہہ اسی لے رہا ہوں کہ یہ بات پہنچ جائے، بر صغیر میں ہر جگہ پہنچ جائے۔ الحمدللہ آن لائن ایجوکیشن کورونا کے بعد بہت تیز ہوئی، لیکن تنظیم المکاتب نے کام پہلے شروع کیا تھا۔ ہم نے ای حوزہ بھی شروع کیا ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمام حوزات علمیہ شاید اس حقیر کی رائے کو پسند فرمائیں اور ریجیکٹ کریں تو وجہ بتائیں، ہم اوپن کر دیں۔ ہمارے جوانوں میں شوق ہے، وہ پورے 8 گھنٹے، وہ انجینئر ہے، وہ آئی ٹی انجینئر ہے، اس میں شوق 2 گھنٹے دینا چاہتا ہے دین کو، تو ہم اس کو سامنے رکھ دیں کہ یہ ہمارا نصاب ہے، یہ تفسیر یہاں سے یہاں تک یہ کتابیں ہیں، یا یہ سبجیکٹ ہیں، یہ ہر سبجیکٹ کا نظام اس کے سامنے، وہ چوز کرتا ہے کہ ہم مثلاً درجہ عالم میں جو آپ فقہ پڑھا رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور آپ جو معلم میں عقائد پڑھا رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اس کا ٹیسٹ لے لیں، اور اگر وہ صحیح دعویدار ہے تو وہیں، ورنہ اوپن کر دیں۔ اس طرح اوپن کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو بے شعوری ہمارے معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی آفت، بے دینی سے بڑی آفت بے شعور دینداری کی ہے۔ بہت دینداری آئی لیکن اس میں بے شعوری بہت شامل ہے، وہ تبھی دور ہوگی جب ہم عوام تک، مومنین کرام تک، مکتب لیول سے اوپر کی چیزیں بھی پہنچائیں۔ اسی لیے ہم نے 4 مرحلوں میں سلیبس بنایا ہے۔ میں ہادی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دے رہے ہیں انٹرنیشنل بات کرنے کی۔ ہو سکتا کہا جائے کہ اپنا ایڈ دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دین کے کام کے لیے کر رہے ہیں۔ مکتب لیول ہے، 6 to 9 جانے والے بچوں کے لیے الگ سلیبس ہے، 10th اینڈ ابو کے لیے الگ سلیبس ہے، اور یہ سب ہم نے حوزہ علمیہ سے استفادہ کر کے، ترجمے کر کے، سلیکٹ کر کے کتابیں شامل کی، آن لائن موجود ہیں۔ آپ 5 سال کے بچے سے لے کے اور قبر تک کے لیے آن لائن تعلیم تنظیم المکاتب سے رابطہ کر کے انٹرنیشنل لیول پر آپ کہیں سے بھی ہوں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم 24 گھنٹے تعلیم دیں گے۔ ہم نے یہ سبق امام صادق علیہ السلام کی اوپن یونیورسٹی سے سیکھا ہے کہ سب کے لیے دروازے کھولو اور جو جو پڑھنا چاہو اسے وہ پڑھاؤ۔ جی ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کی خصوصیت یہ تھی کہ مختلف علوم تھے۔ آپ نے جابر بن حیان کا نام لیا، آپ پورے ہندوستان میں مکاتب کے ذریعے اپنی بات پہنچا رہے ہیں، امام صادق اور معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ قرآنی آیات کو پہنچا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا ایک تجزیہ پیش کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولویوں کا کام کیا ہے، انہیں تو صرف نجاست اور طہارت کا علم ہوتا ہے، آپ نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی ہے، کیسے اس شک کو آپ دور کریں گے کہ جوان نسل علماء کے قریب آ سکے؟
شاہ عبدالعظیم حسنی بھی اپنے عقائد پیش کرتے تھے امام علی نقی کی خدمت میں پیش ہو کر کے، یعنی اپنے کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ایک فاصلہ ہو گیا ہے علماء سے دوری کا، اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو کامیابی دے، آمد و رفت پڑھائی جائے، وزٹنگ پروفیسر رکھے جائیں، یونیورسٹی والا ہمیں نہ بلائے، کالج والا ہمیں نہ بلائے، لیکن ہم کالج والے یونیورسٹی والے کو بلائیں اور اپنے یہاں لیکچر دلوائیں۔ میں یہ کر رہا ہوں، میں ہر فن کا ماہر جو مجھے مل جاتا ہے، اگر ایکسرسائز والا بھی کوئی اچھا مل جاتا ہے پکڑ کے، شاید آپ کے زمانے میں بھی آیا ہو، ایکسرسائز والا آ گیا، ڈاکٹر مل گیا ڈاکٹر لے آیا، کوئی اردو کا ادیب مل گیا لے آیا، دانشوروں کو ہم حوزات علمیہ سے قریب لائیں۔ اور وہی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حوزہ و دانشگاہ کے فاصلے ختم ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جڑنا چاہیے، وہ ہم کوشش کریں۔ پھر اب آن لائن کی دنیا آ گئی ہے، ہم اپنے سلیبس جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ آن لائن ڈال دیں کہ پڑھو چاہے نہ پڑھو، دیکھ تو لو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پر مولوی کا مطلب سمجھا جاتا ہے اردو پڑھنا آتا اور قرآن کی قراءت آتی ہو، تلاوت آتی ہو، چاہے سمجھے چاہے قرآن نہ سمجھے۔ کہتے ہیں ہمیں عربی آتی ہے، کہتے ہیں مومنین عربی آتی ہے، کیا مطلب؟ قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو فتح اللہ میں لکھی دعا پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے۔ تو لوگ واقف نہیں ہیں اور اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے لوگوں کو واقف نہیں بنایا، چاہا کہ نہیں چاہا مجھے نہیں پتہ، میں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے ہاں پہلے کچھ سمٹ کے اندر رہنے کا مزاج بنا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں تقدس اور زہد و تقویٰ یہی تھا کہ ہماری آواز بھی زور سے نہ نکلے، ہمارے ہاتھ پیر بھی تیز سے نہ چلے۔ تو اس دور میں پھر ہماری ہر چیز چھپی ہوئی تھی، کتمان کا دور تھا، اور کتنے لوگ ایسے گزر گئے جو اپنے علم کے اکلوتے تھے اور سینے میں لے کے چلے گئے اور کسی کے حوالے نہ کر کے، نہ جانے کیوں چھپانے کا دور آیا تھا، جبکہ یہ جائز نہیں ہے مذہب کی نگاہ میں، جو آتا ہے وہ بتاؤ۔ نے فرمایا جی اور بھائی معروف ترین حدیث ہے کہ اگر دین میں بدعت ظاہر ہو اور اس وقت جانکار آدمی جو عالم ہے وہ چپ رہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جاہل بے خبر تک پہنچانا، یہ تعلم علومنا ویعلم الناس، ہمارے علم سیکھو اور ان تک پہنچاؤ۔ بہرحال میں فہرست تو گنا ہی دوں کم سے کم۔ جی، وہ جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے گنایا تو تھوڑا بہت، ایمانداری سے پوری بات یا تو جانتے نہیں تھے یا بیان نہیں کر پائے۔ ہم عربی پڑھتے ہیں، عربی پڑھنے کا مطلب یہ کہ عربی لٹریچر عصر پیغمبر سے لے کے آج تک، تاکہ ہر دور کے عربی کو سمجھ سکیں۔ لٹریچر کے ساتھ ساتھ نحو، صرف، معنی بیان، اور پھر شاعری واعری چکر میں آگے جا کے علم عروض بھی، یہ 4-5 چیزیں سیدھے سیدھے ہیں آپ کے سامنے، جو چھوٹے مجھ سے آپ بتاتے رہیے گا۔ پھر عقل و شعور کے ساتھ کام کریں، اس لیے منطق ہم کو پڑھائی جاتی ہے۔ پھر ہم کو حکمت سمجھ میں آئے اور بات فلسفہ سمجھ میں آئے، خلقت سے لے کے مذہب کے احکام تک کا ہمیں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ فلسفے میں قدیم بھی پڑھایا جاتا ہے جو سائنس تھی، اور جدید بھی پڑھایا جاتا ہے جو الہیات ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کو دین سمجھنا ہے تو قرآن ہاتھ میں لیں گے تو قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی، علوم قرآن پڑھائے جائیں گے، قرآن سے مربوط معلومات کے متعدد علوم ہیں، کم سے کم علوم قرآن کا ایک لفظ بولا جا سکتا ہے، جس میں ان کی تجوید اور اس پہ کتابیں اور جمع قرآن کی بحث اور ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لمبی عمر چاہیے۔ تفسیر پڑھائی جائے گی، تفسیر میں بھی اب 2 طرح کی تفسیر ہے اور دونوں پڑھائی جائیں گی۔ ایک تفسیر ترتیبی، آیت تفسیر، اور ایک تفسیر موضوعی کہ ایک موضوع کو ڈھونڈ کے وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ ہم اپنے نصاب میں دونوں پڑھنے پہ مجبور، پڑھانے پہ مجبور ہیں۔ پھر حدیث پاس آئیں گے، سیرت کا دوسرا حصہ، دین سمجھنے کا دوسرا حصہ سیرت ہے۔ تو اب حدیث کے پاس آئیں گے تو حدیث میں علم رجال پڑھانا پڑے گی تاکہ بے ایمانوں کی گڑھی ہوئی حدیثیں جھوٹے بے ایمانوں کو الگ کھڑا کر سکیں۔ علم درایا پڑھنا پڑے گا تاکہ پرکھ سکیں کیا ہر حدیث کو بیان نہیں ہر کرنا حدیث کے۔ اس کے بعد پھر خود اصول حدیث الگ ایک علم ہے، تیسرا علم رجال، درایا، اصول، پھر خود حدیث۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ تو ایک لفظ نہ گناؤ بھیا، 4 چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ تفسیر قرآن میں ایک لفظ نہ گناؤ، تفسیر پڑھا رہے ہیں، قدیم جدید پڑھا رہے ہیں، موضوعی پڑھا رہے ہیں، روایی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد تفسیر کے ساتھ ساتھ علوم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں۔ جو آپ سمجھتے ہیں اردو دینیات پڑھ کے آئے، اتنے نہیں پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر 20 سال، 12 سال، 18 سال لگائے ہیں تو 20-25 موضوعات ہم ٹچ کر کے آئے ہیں اور کچھ چیزیں ٹھیک سے پڑھ کے آئے ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ آئیے آپ کے PhD صاحب، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے مجھ سے، اگر آپ مانگیں میرے پاس ان کا کوئی ایک سرٹیفکیٹ چھوٹا سے نہیں، ہم اس دور کے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ہم آگے اصول، پھر فقہ، پورے دین کو سمجھنا ہے۔ اب فقہ پڑھنے آئیں گے تو فقہ پڑھائی جائے گی، اصول فقہ پڑھائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک الگ چیز ہے احکام۔ فقہ تو استدلال کے ساتھ بات ہے، اور ایک آسان زبان میں نتیجہ نکال کے لوگوں تک پہنچانا۔ احکام پہلے پڑھائے جاتے ہیں، پھر فقہ پڑھائی جاتی۔ لوگ آج جانتے بھی نہیں ہیں، بچوں کو جو دینیات پڑھائی جاتی کہتے ہیں فقہ پڑھا رہے ہیں، وہ فقہ نہیں ہے، وہ احکام ہے، بلا دلیل ہے۔ فقہ استدلالی ہے، فقہ جو ہے مقارن ہاں، پھر اس کے بعد سب شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں،
فقہ میں بھی دلیل والی فقہ الگ ہوگی، فقہ مقارن ہوگا کہ 4 اہل سنت کی اور ہمارا 5واں، پانچوں میں آپس میں کیا کیا مسائل میں اختلاف ہے، کیا اتحاد ہے، اور اختلاف ہے تو کیوں ہے، اور اتحاد ہے تو کیوں ہے. یہ سب پڑھایا جائے گا بھائی، فقہ میں پڑھایا جائے گا، اصول فقہ پڑھائی جائے گی. اس کے بعد عقائد کی پوری دنیا باقی ہے، مکالمے کلام کی پوری دنیا باقی ہے. اس کے بعد ملل و نحل کی پوری دنیا باقی ہے، ادیان و مذاہب کی پوری دنیا باقی ہے، مناظرے کی پوری دنیا باقی ہے. 18-20 علوم ہے، اس وقت گنا سکا ہوں. کم سے کم ان علوم سے گزرنا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا، کہیں کہیں زیادہ، کہیں بہت زیادہ. جی ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن برجستہ اصحاب کی اور شاگردوں کی تربیت کی، اس میں ایک نام ہشام کا آتا ہے. ہشام ابھی نوجوان تھے اور کم سن تھے، یہاں تک کہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. امام نے جب ہشام کو دیکھا ہے تو امام جعفر صادق نے ناز کیا اور فرمایا ہادہ ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ ہمارا ناصر ہے، نصرت کرنے والا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے. گویا کہا جا سکتا ہے کہ مکتب امام صادق میں تعلیم حاصل کرنے والا ناصر امام زمان ہے. کیا اس کی وضاحت ہو سکتی ہے؟ تعلیم ہی نہ حاصل کرے، اپنے علم کا استعمال بھی امام کے مذہب اور دین اسلام کے لیے اس علم کو اس کے دفاع میں اور اس کی حفاظت میں یا اسے لگانے میں، پھیلانے میں استعمال بھی. ہشام صرف پڑھے لکھے نہیں تھے، ماہر تھے مناظرے کے، عقائد کے، اور امام نے ان کو اس لیے تیار بھی کیا تھا. مگر وہ صرف اس لیے نہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، بلکہ وہ ہمت تھی، ان میں جرأت تھی، اور سامنے جا کے وہ سخت ترین حالات میں بھی حق کو ثابت کرنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی. دعا بھی دی تھی اور امام نے دعا اس دی تھی کہ اس لیے کہ وہ کر رہے تھے ایسا. اور امام کے سامنے امام نے فرمائش کر کے سنا کہ کیا ہوا تھا، سناؤ تو ذرا. تو شرمائے بھی تھے کہ آپ کے سامنے تو نہیں کہا، نہیں بتاؤ تو پورا قصہ بتایا تھا ہشام والا. تو اس طرح. لیکن میں ایک بات یہیں عرض کرنا چاہوں گا امام صادق علیہ السلام کے نام سے، امام نے یہ دیکھا کہ انسان کو کن کن علوم کی ضرورت ہے، وہ بھی بتائے، اور سب میں افراد تیار کیے. پھر کس میں اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اس میں زیادہ قابل لوگ پیدا کیے. جیسے مناظرے، یہ نہیں ہے کہ ہر دور میں مناظرہ سکھائے مکالمہ، اس دور کی شدید ترین ضرورت تھی. زندیق موجود تھا. امام کا دور وہ دور تھا جس میں تمام نظریات، باطل نظریات بھی بکثرت وجود میں آئے تھے، کچھ حکومت کے ذریعے اور کچھ جو مختلف علوم کے کتابیں مختلف زبانوں سے ترجمہ ہو کے آئی تھی اس کے. لہذا اس وقت ساری بحثیں تھیں. جبر و تفویض کی بحث تھی، جبریہ قدریہ کی بحث تھی، معتزلہ اشاعرہ کی بحث تھی. یہ سب نظریات ہیں. اور میں چاہوں گا کہ چونکہ مولوی کو کچھ نہیں آتا ہے، لہذا پروفیسر صاحب ان لفظوں کو نوٹ کر کے اپنے امت کو سکھا دیں گے کہ یہ کون لوگ تھے. اور اس کے بعد قدریہ تھے، مرجئہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایمان کافی، عمل کی ضرورت نہیں. آج بھی کسی شکل میں وہی موجود ہے مرجئہ، اور ائمہ نے ان کا بہت سخت مقابلہ کیا. متصوفہ تھے، زنادیق تھے، زندیق تھے، ملید تھے. یہ تو تھے وہ نظریات اور باطل نظریات کی بے حساب قسمیں تھیں، انہی میں غالب تھے. اور اب میں امام صادق علیہ السلام کے تذکرے میں خصوصیت سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور ان کے اہتمام کو دیکھیں گے تو انہوں نے جس شدت سے اور جس شدید زبان میں غلو کا سامنا کیا ہے، اور کسی چیز کے نہیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو زندیق سے خطرہ نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ عقل سے سمجھا ہوا مذہب ہے، یہ کوئی آسانی سے زندیق نہیں بنا پاتا. اگر کوئی ملحد بن جاتا ہے، جو شیعہ کہتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے دین کو نہیں جانتا، اس لیے زندیق اور ملحد اور ایتھیسٹ بن جاتا ہے. خطرہ جبریہ قدریہ سے بھی نہیں ہے. اہل بیت کا دین ہم تک آیا مذہب اور ہم مطمئن ہیں. لیکن خطرہ سب سے بڑا اس سے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے وجود ہی کو دوسری طرح پیش کیا جائے. اور وہ غالی اور مقصر دو قسمیں گزری. مقصر کا وجود دشمنان اہل بیت میں ہمیشہ دکھائی دیا ہے. دوستداران اہل بیت میں کہیں مجھے ڈھونڈے نہیں ملا آج تک. غالی دوستداران اہل بیت میں ہمیشہ پیدا ہوئے، مختلف وجہوں سے پیدا ہوئے. اس کے پیش کرنے کا وقت نہیں، لیکن امام نے ان کے لیے اصول زندگی بتائے، ان پہ لعنتیں کی ہیں، انہیں کافر، مشرک، فاسق سب لفظوں سے ایک ساتھ یاد کیا. اتنی تلخ زبان مجھے امام کی کسی کے لیے دیکھنے کو نہیں ملتی. اس لیے انہیں سب سے بڑا خطرہ اپنے مذہب کا. اور راوی کا نام مجھے یاد نہیں، ابھی آج ہی پڑھی میں نے کہیں یہ بات کہ اس نے کہا کہ جو آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، کہوں بتاؤں آپ کو؟ تو آپ بتاؤ. تو کہا کوئی خدا بنا رہا، کوئی آپ کو نبی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا آپ پہ وہی آ رہی. تو امام نے اس سے انکار کیا اور بڑی گریہ کیا اور روئے، اور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، ہاں، اور ان کے یہ ہم ان سے بری ہیں. ان پہ لعنت کی، ان کے لیے بد دعا کی. اور جو سب سے اہم بات ہے جو میں اس وقت کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر آ کے
ہماری جیسی شکل میں ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کا، خاص کر کے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، اس میں امام نے جو ہدایت دی ہے کسی کے لیے ہدایت نہیں دی غالی کے علاوہ۔ غالی وہ ہے جو امام کو خالق بنائے، رازق بنائے، رب بنائے، علی اللہ کے نعرے لگائے، علی اللہ کے نعرے لگائے، عبادت میں شریک کرے معصوم کو، نبی بنائے اس کو۔ یہ ساری چیزیں غلو کی شیخ مفید، علامہ مجلسی سے لے کے شیخ مفید تک سب نے چیزیں شمار کی ہیں۔ علامہ مجلسی نے تو غالی کے خلاف 1000 زیادہ روایتیں جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں۔ تو اسی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کسی کے لیے مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، حتیٰ کہ جو اہل بیت کے مذہب و مسلک پہ نہیں آئے ہیں ان کے لیے معصومین کی تاکید یہ ہے کہ ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کی نماز میں جاؤ، ان کی تعزیت میں جاؤ، ان سے ملو جلو۔ لیکن غالی کے لیے امام نے کہا ہے کہ ان سے بات نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے پاس کھانا نہ کھاؤ، ان کی کوئی بات نہ سنو، اس لیے کہ سب سے بڑا خطرہ مذہب اہل بیت کو جو پیدا ہوا وہ غالی سے پیدا ہوا ہے۔ اور غالی 2 طرح کے لوگ تھے، یا تو وہ بنائے گئے تھے حکومت کی طرف سے مقابلے میں بدنام کرنے کے لیے بیت کو، اور یا اندر سے نکل کے آئے تھے لالچ میں، یا پیسے کی لالچ میں، حکومت کے لالچ میں۔ امام نے اس کا شدت سے مقابلہ کیا ہے۔ تو میں اپنی قوم سے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام کے نام پہ تشریف فرما ہے تو آپ خدا کے لیے ہوش میں آئیے، اور آپ کو جوانوں کو بہت تیزی سے کچھ شاعری کے ذریعے، کچھ ذاکری کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ ان کے ذہن کو مخدوش کر کے محبت کے نام پر انہیں بہکایا جا رہا۔ خدا کے لیے آپ ان کو بچائیے، بچوں کو روکیے کہ ایسے لوگوں سے ملیں، اس لیے کہ امام کا حکم ہے۔ صحیح۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجالس علمی میں شرکت کی اجازت ہے آپ کو، جہاں آپ کے دل کو حیات ملے گی۔ امیر المؤمنین نے بھی غالیوں کے سلسلے میں فرمایا، نہج البلاغہ میں کلام موجود ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے شلمغانی جیسے انسان پر لعنت کی ہے۔ تمام معصومین علیہ السلام نے غالیوں سے اظہار برات کیا، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ انحرافی افکار کو پہنچانے کے کام تیزی سے ہو رہے ہیں، ایسے میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ ہر والدین کا اور ہر ذمہ دار مبلغ کا فریضہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ کوشش روایت سازی کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ روایات جو غالیوں نے گڑھی تھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے، یا اب آیات کی تعبیر غلط کی جا رہی، اور ائمہ نے متوجہ کیا اس مسئلے کی طرف کہ غالی یہ کام کرتا ہے کہ اپنی سمجھ سے آیت کا اور روایت کا مطلب نکال کے ہماری بات بنا کے پیش کرتا ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہو۔ اور انہیں سچے امام کے ارشادات میں خاص پہلو یہ ہے کہ جب کثرت سے روایت سازی ہوئی اور ہر چیز گڑھی گئی تو امام نے فرمایا کہ روایات کو پرکھو، یا قرآن پر یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور اس پر نہ اتریں تو ہرگز انہیں قبول نہ کرنا، چاہے ہمارے نام سے کتنے ہی اسے بیان نہ کیا جا رہا ہو۔ اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہو رہا ہے کہ وہ آیات جو موضوعی کتابوں میں تفسیری آئی ہیں، کمزور تفسیریں جن کا ثبوت تک نہیں کس نے لکھا کیا پتہ، آیات کی تعویل ان سے بیان کی جاتی ہے، اور پھر روایات گڑھ گڑھ کے بھی پیش کی جاتی ہیں، اور گڑھی روایات کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا جو مجھے کسی نے ابھی 2-4 دن کے اندر کی بات ہے، ایک جوان آیا اور اس نے آ کے مجھ سے گفتگو شروع کی، اور اس نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ میں تو سمجھ بھی نہیں سکا پوری طرح کہ جناب محسن کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ غدیر کے اعلان کے بعد جب مولا آئے تو بی بی زہرا نے کہا کہ یہ حجاب اللہ کی طرف سے ولی اللہ کو تحفہ ہے محسن کا، محسن کی گود میں تھے۔ اب پھر پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا، میں تو کسی طرح نہیں سمجھ سکا کہ وہ ایک ولادت کی کیفیت ہے، ایک ظہور ہے، وہ بچے کو الجھا دیا گیا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک اور عالم بیٹھے تھے، وہ زیادہ اس زبان سے واقف تھے، انہوں نے کہا بھیا وہ سورج وہاں نکلا ہے، تم اسے دیکھ کے آ رہے سورج نکلا، میں یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں میں سورج ہوں، اور میں تمہیں روشنی علم کی دیتا ہوں، اور میں تمہیں روشنی ہدایت کی دیتا ہوں، اور میں تمہیں روشنی دین کی دیتا ہوں، تو تم مجھے سورج مان لو گے؟ تو یہ دھوکے نہ کھاؤ، سورج نکلا ہے۔ لہذا امام کی ولادت ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اور امام ہے تو ہے، خدا نہیں ہے، رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ جی ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنے والے کے لیے دنیا کی ہر مخلوق حتیٰ دریا کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ خدا ہمیں متعلمین میں قرار دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں علوم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو حاصل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے وجود کو نور علم سے منور کر سکیں۔ معاف کیجیے، ایک جملہ بڑھا دو یہاں پہ، پروردگار ہمیں متعلمین میں بھی قرار دے اور معلمین میں بھی قرار دے۔ رحم اللہ من احیا امرنا، کون؟ من یتعلم علومنا و یعلمها الناس۔ تو متعلم بھی ہمیں ہر لمحے رہنا اور معلم بھی رہنا، متعلم ہو کے عالم ہو کے نہ بیٹھ رہے ہیں، متعلم ہیں تو عالم اگلے مرحلہ ہے معلم ہونے کا، وہ بنے۔
صحیح. اور پھر امام رضا غریب کا یہ فقرہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچتے ہوئے نظر آئیں گے. میں سبھی میں قلب سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. واقعی بزرگواری آپ نے ہمیشہ کی طرح فرمائی، بہت قیمتی وقت نکالا. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمارے تمام خدمت گزار علماء کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے تمام بزرگ علماء کو صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر دین کی خدمت کا موقع فراہم کرتا رہے. میں اپنے مہمان عالم دین سے یہیں پر خداحافظی کروں گا. سلسلہ پروگرام چراغ ہدایت کا شہر لکھنؤ سے جاری و ساری رہے گا. نعت خوان شاعر کو آپ کے حضور پیش کرنا ہے. رب کریم ہمیں سیرت امام جعفر صادق پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائیں اور علوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو سیکھنے کی توفیق کرامت فرمائیں. دیکھتے رہیے پروگرام چراغ ہدایت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین ایک بار پھر دلی مبارکباد قبول کیجئے. نثر و نظم کا حسین امتزاج پیش کیا جا رہا ہے شہر لکھنؤ سے پروگرام چراغ ہدایت کے عنوان کے تحت. جشن منایا جا رہا ہے سرکار ختمی مرتبت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر پوری دنیا میں جو بھی انسانیت کے علم بردار افراد ہیں وہ نبی اعظم کی اس ولادت کے موقع پر جشن منانا اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں. ابھی آپ نے بہترین گفتگو سماعت فرمائی. کیا ہے سیرت، کیا ہے کردار، کیا ہے ہم سے مطالبہ، کیا کہتا ہے قرآن. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منظوم نذران عقیدت اور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم شاعر جناب افہام اترولوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ میں اللہ شکر گزار وبرکاتہ. ہوں واقعی میں آپ کی آواز شکریہ. اس سے پہلے بھی ہم نے پہنچائی اور آج پھر انشاءاللہ آپ کی یہ خوبصورت آواز، دل نشین آواز ہم پہنچائیں گے اپنے جملہ ناظرین تک. پوری دنیا میں عالم اسلام بالخصوص اور جملہ انسان دوست افراد آپ کی آواز کو سننے کے لیے یقیناً بے قرار ہیں. میں چاہوں گا شکریہ. کہ آپ اپنے کلام کو پیش کریں. مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور نعت پاک کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں قبلہ اجازت کے ساتھ. رسول پاک کا جو احترام کرتا ہے، رسول پاک کا جو احترام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو عالی مقام کرتا ہے، رسول پاک. شعر ملاحظہ فرمائیں. جو لوگ کرتے ہیں مدحت رسول زادی کی، جو لوگ کرتے ہیں مدحت رسول زادی کی، رسول ان پا جہنم حرام کرتا ہے، رسول پاک. شعر ملاحظہ فرمائیں. یہ توہین قرآن آپ تمام حضرات کے پیش نظر ہے. رسول خدا کی شان میں بھی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. شعر حاضر کرتا ہوں. بسم اللہ. اسے وسیم کی فہرست میں کرو شامل، اسے وسیم کی فہرست میں کرو شامل، جو شخص اپنی زبان بے لگام کرتا ہے،
رسول پاک. شعر ملاحظہ فرمائے. حاضر کرتا ہوں. یہ راز راز نہیں رہ گیا شب معراج. یہ راز راز نہیں رہ گیا شب معراج. میرا رسول خدا سے کلام کرتا ہے. رسول پاک. ملاحظہ فرمائے. شعر حاضر کرتا ہوں. کہا یہ رب نے محمد سے عرش اعظم پر. کہا یہ رب نے محمد سے عرش اعظم پر. خدا بہشت کو زہرا کے نام کرتا ہے. رسول پاک. خدا علی خدا کی طرح دیکھتا ہے سب کا نسب. علی خدا کی طرح دیکھتا ہے سب کا نسب. شریف لوگوں کو اپنا غلام کرتا ہے. رسول پاک. مقطع حاضر کرتا ہوں. میں جب بھی کرتا ہوں ذکر رسول اے فہام. میں جب بھی کرتا ہوں ذکر رسول اے فہام. زمانہ مجھ کو ادب سے سلام کرتا ہے. رسول پاک کا جو احترام کرتا ہے. رسول پاک. جزاکم اللہ. ان اشعار کو سننے کے بعد قرآن آیہ کریمہ یاد آتی ہے جہاں مالک نے آواز دی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. قرآن مجید ہر قسم کے شعر گوئی پر پابندی عائد نہیں کرتا ہے، البتہ اس شاعری کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ جہاں حق گوئی، بے باکی، خدا کی توحید کا اقرار، عقیدہ معاد کا تصور اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے اظہار بیزاری ہو. آپ کے کلام کی یہ خاصیت تھی کہ جہاں آپ نے اپنے حق اور اپنے فریضے کو ادا کیا ہے. میں آپ کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعائے خیر بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آئیے ناظرین، خدا کی بارگاہ میں بحق پیغمبر خاتم دعا کی جائے. معبود حضرت پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک کا واسطہ ہے. ہمارے وقت کے امام، منجی بشریت، منتقم خون امام حسین، وارث کعبہ و کربلا، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا حافظ.